الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آپ قلب ایجابی، یا آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کون سا دل کہہ سکتے ہیں؟ جو جھجک محسوس کرتا ہے، قلب دائق. آپ اگر اس آیت کے اوپر غور کریں نا تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تڑپ کا ذکر ہے. یہاں میں بھی اپنے آپ کو کہوں گی کہ میرے بھی دل میں اس چیز کا بہت درد ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حالت کو دیکھ کے کڑتے تھے. ان کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں بدلتے جا رہے ہیں؟ ان کا طریقہ تعلیم کیوں بدل رہا ہے؟ ان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا کیوں بدل رہا ہے؟ تو یاد رکھیے کچھ قلب الایجابی ہوتے ہیں. ایجاب کیا ہے؟ ایجاب و قبول، یعنی سینسٹیو ہارٹس ہوتے ہیں. وہ ہر چیز کا اثر قبول کر لیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، جو ہو رہا ہے سب کریں. اور اس پہ معذرت کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، یعنی میری بات بری لگ سکتی ہے، لیکن ماؤں نے بھی آج بہت حد تک بچیوں اور بچوں کے ان سارے طریقوں کو قبول کر لیا جس میں معاشرہ چل رہا ہے. وہ آج کدھر گئی بی بی حنہ جیسی مائیں کہ جو انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ کی بات کرتی تھی؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کے حوالے کر دیا. جو سب کریں ہم کریں گے. ہماری سوچ کیوں نہیں کام کرتی؟ اور وہ ماں جس نے خود کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا، آج وہ بھی اپنے بچی اور بچے کے باہر نکلنے پہ کوئی برا نہیں محسوس کرتی، کیونکہ جو ناخوب تھا وہی خوب ہوا. جو کام سب کرتے ہیں وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اور ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے یہ. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہدایت اور مادہ پرستی کس طرح سائملٹینیس چلتی ہے. ہدایت کی بات پہنچانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور معاشرے کے کسی طبقے کی ظاہری حیثیت سے مروب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے سامنے بھی ان لیڈرز بیٹھے ہوتے تھے، اس دور کے بڑے بڑے نواب تھے اور سردار تھے. تو اللہ کے نبی ذائقن دائقن کا لفظ اگر آپ عربی اور اردو کے دونوں ایکسنٹ دیکھ لیں، دائقن بھی صدرک، آپ کے دل میں بوجھ تھا. آج بھی سچے داعی دین کی یہ غذا ہے، یہ درد ہے جو آپ کو بلاتا ہے. کسی کو کیا لگے؟ دیکھیے سادہ ترجمہ پڑھانا ہو تو 15 منٹ کی بات ہے، آپ ایک رب پڑھیے، 1 گھنٹے میں پورا قرآن ہمارے پاس ویسے بھی موجود ہے، آپ وہ پڑھ لیں. لیکن یہ درد ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کے دل میں اپنے مریض کے لیے درد ہوتا ہے، ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے درد ہوتا ہے. یہی درد دین کی دعوت دینے والے کے دل میں ہونا چاہیے. کوئی نہ سنے کوئی بات نہیں، برا لگے تو چھوڑ دیجئے، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابی آئی تھی، ان کے علماء نے ان کو ان کی برائیوں کو دیکھ کر اس پہ ٹوکنا چھوڑ دیا تھا. پھر روایتی باتیں، یہ پڑھ لو اتنا ثواب، اس کا اتنا اجر ہے، سورۃ الرحمن کی تلاوت سنا دو تمہارے مریض ٹھیک ہو جائیں گے. یہ دین تو بہت لے لیا. اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرے کے نارمز کو سمجھیں. آج اگر آپ کے بچے، میرے بچے باہر کی دنیا کے اندر 2 چکیوں میں سوار پس رہے ہیں، تو یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بے نیاز کرنا ہے. آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں رشتے کرنے کرانے کے لیے. شاید ہر بندے کو یہی ملتا ہے کہ ادھر اچھے لڑکے لڑکیاں ہوں گے. وہ سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ادھر اچھے بچے ہوں گے، اور سچ ہے کہ ہوں گے بھی. لیکن اکثر دیکھیے کہ مائیں جو ہے نا اپنی بچیوں کے بارے میں کہتی ہیں، میری بچی کہتی ہے میں نے جاب نہیں کرنی، مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے جو مجھے کل جاب پہ مائل نہ کرے. میں کہتی ہوں اس بچی نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قرآن کا لفظ سنا ہوگا. اس کو اپنی عورت پنے پہ ناز ہے. اور اسی طرح سے اور باتیں دیکھیے، میں اس وقت بالکل اس بات پہ نہیں ہوں کہ عورت کو جاب کرنی ہے، نہیں، نہ حلال نہ حرام. میری نظر میں یہ ایک تحفہ ہے اللہ نے عورت کو دے دیا. جو عورتیں یہ چھوڑ کے کر رہی ہیں شوق سے، گویا کہ انہوں نے اللہ کے گفٹ کو چھوڑ دیا. باقی رہ گئے حالات کے مجبور ہیں، جو اللہ ان کے لیے بہترین اسباب لائے اور ان کو ایسے کمانے والے مرد مل جائیں کہ وہ گھر بیٹھے. ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے 70 فتنے ساتھ چلتے ہیں. یاد رکھیے آج کی ہماری ینگ نسل کے یہ سب سے بڑے فتنے ہیں، کیونکہ ہم ان کو دوسروں کے جوتوں میں پاؤں ڈالنے پہ مجبور کرتے ہیں. پھر جب وہ اس میں ڈلتے ہیں تو وہ ہمارے گھروں میں فٹ نہیں ہوتے، اور ہمارے گھروں میں جب آتے ہیں تو باہر کی دنیا عجیب ہے. یعنی آج کی نسل اس طرح میں ہے. میں نے آج کوئی رپورٹ آپ کے لیے نہیں لکھی، اگر آپ اجازت دیں گے تو آگے جہاں یہ ٹاپک آئے گا لے کے آؤں گی. کتنے مسلم بچے ڈپریشن میں ہیں، کتنے خودکشیاں کر رہے ہیں، کتنا یہ پریشر ہے
یعنی یہ مجھے ابھی چند دن پہلے پھر کچھ نئی لیٹسٹ چیزیں ملیں، اور میں اکثر اپنی چیزوں میں کوٹ کر دیتی ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی میرا ہی گرج ہے، کیونکہ میرا تو خون کھولنے لگ جاتا ہے اس وقت کہ کیوں آپ کے بچے آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہے۔ تو اللہ باپوں کو سلامت رکھے، بھائیوں کو سلامت رکھے، پھر شوہر کو اور پھر بچوں کو سلامت رکھے۔ ایک عورت اگر اپنی ضروریات کم رکھ لے تو اس کے لیے مرد کی کمائی میں بڑی برکت ہے، اور یہ کوئی نہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ ہماری ماؤں تک تو یہ چیز چل رہی ہے، نانی دادی کی تو ہم بات ہی نہ کریں۔ آج بھی میری بات سننے والوں میں 90% کی ماؤں نے کبھی زندگی میں 1 روپیہ نہیں کمایا۔ اور یاد رکھیے، جب ایک عورت پیسہ کمانے لگ جاتی ہے، عورت بننے سے بڑھ کے وہ مرد بننے پہ آئے گی، وہ قوام بنتی ہے، وہ مرد کے ساتھ رہے گی نہیں آگے۔ آج ہمارے معاشروں کے 10 بڑے مسئلے ہوں گے، گھر ٹوٹنے، طلاقوں کا ہونا، اور میاں بیوی کا رسا ادھر منہ سجا کے بیٹھا ہے، وہ ادھر منہ سجا کے بیٹھی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، تربیت صحیح نہیں ہے۔ لڑکی کو آپ نے لڑکا بنا کے پالا، اور جس کے اپنے اکاؤنٹ میں ہر مہینے 20-25 ہزار کروڑ آئے گا، اور جو بھی جس کرنسی میں آئے گا، وہ کیوں کسی کی دبے، وہ کیوں سنے؟ پھر وہ آگے بولے گی، اور پھر نشوز ہوگا جب سورۃ نساء میں پڑھ چکے ہیں۔